سے مجھے ایک فیئر آف ڈیتھ بیچ میں ڈیولپ ہو گیا. اب موت سے زیادہ خطرناک موت کا ڈر ہے. تو میں نے حضرت واصف رحمۃ اللہ کی ایک آڈیو سنی تو اس میں کہتے ہیں کہ موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور یہ وقت سے پہلے آ نہیں سکتی, وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی, تو تم پریشانی کس چیز کی لے رہے ہو؟ فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے, فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے, چلتا پھرتا رہے, راضی رہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. تو بس اس میں یہی ہے کہ گلے شکوے, اب دیکھیں اللہ کا دیا ہوا غم وہ بھی کسی وجہ سے آیا ہے, وہ اللہ کے قریب کرنے آیا ہے, بالکل ایسے ہی, وہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں, پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مخلوق کا گلہ خالق سے, خالق کا گلہ مخلوق سے, اور پھر وہ نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے اور وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو بس بہترین حل یہی ہے کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی, اللہ سنگ جیون بازی. کیا بات. تو بس یہی فارمولہ ہے. اور غم, انگزائٹی, ڈپریشن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں بعض اوقات نا. تو ڈپریشن بھی اگر اس کو ہم ایب نارمل سیڈنس بول دیں تو ایب نارمل سیڈنس یہی ہے کہ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں جو فرق کا نام ہے وہ غم ہے. سبحان اللہ. جیسے میرے پاس نا یہ سٹوریز ہیں, کیونکہ مجھے میرے پیشنٹس نے بڑا حوصلہ دیا لوگوں کو, کیونکہ میں اس کو بھی ایڈمٹ کروں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں پیشنٹ, یہ دو طرفہ ہوتی ہے. مجھے ایک ڈاکٹر کا جملہ بڑا پسند ہے کہ یہ جو کنسلٹیشن ہوتی ہے نا, یہ دو پروفیشنلس کی میٹنگ ہوتی ہے. زبردست. ٹھیک ہے. تو اس میں اس دن ایک صاحب آئے, انہوں نے اپنی سٹوری بتائی کہ میرا 14 سال کا جو ہے بیٹا تھا جو کہ اسپیشل تھا, جو نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا, اور وہ ڈوب گیا. اور اس بات کو کافی ٹائم ہو گیا, لیکن جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں روتا ہوں. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اللہ کا گلہ تو نہیں کر رہا. تو میں نے کہا کہ نہیں, قرآن پاک میں تو باپ کی بیٹے سے محبت کو اللہ نے بڑا پسند کیا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو بیٹا یاد آتا ہے آپ کو اللہ یاد آتا ہے؟ کہتے جی بڑا. تو میں نے کہا یہ در تو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے. تو پھر وہ کہتے جی ہاں, مجھے اللہ نے بھی پوتے بھی دے دیے اور نواسے بھی دے دیے. میں نے کہا اصل میں نا ہم وہ پرانی چیزوں پہ اڑے رہتے ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتے. جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے. اصل میں جو مضمون تھا نا وہ تھا ڈپارچر کا. ہم ارائیول کو لے کے بیٹھے ہیں, ہماری ساری پرابلمز اس دنیا سے ریلیٹڈ ہیں. صحیح بات. اتنے اس کے ساتھ الجھ گئے ہیں کہ اب سنبھالا نہیں جا رہا. ہم زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کو نہیں سمجھ سکے تو ہم مرے بغیر موت کو کیا سمجھیں گے؟ جسے ہم موت سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ عین زندگی ہو. تو یہ ساری باتیں اور یہ وقت کے ساتھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے اللہ نے اس لیے گزارا تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں. میرے پاس کوئی انگزائٹی والا آئے تو میں اس کو پراپر توجہ سے سنوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں سنا گیا تھا. بندہ جب خود پین میں ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی نرم پڑ جاتا ہے. یہ اٹس سو ریفریشنگ ٹو ہیئر کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر ٹاکنگ اباؤٹ اسپرچویلٹی اینڈ گیٹنگ نیئرر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ریئلی آئی ایم ویری انسپائرڈ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, جزائے خیر دے. یہ جو باتیں آپ نے کی, میں نوٹ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں, بلکہ اکثر میں جو میرے پاس لوگ آتے ہیں نا کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے, انہیں میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو قرآن میں کوئی بھی ایک سٹوری بھی ہوپ لیس نہیں ہے. سبحان اللہ. دنیاوی نتائج کے حوالے سے بھی, ایک تو ہے نا اخروی نتائج کے حوالے سے تو ہوپ لیسنس ہو ہی نہیں سکتی مومن کو, دنیاوی نتائج کے حوالے سے ہوپ لیسنس نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کا غم اس لیول کا تھا کہ اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے, لیکن ایٹ دی اینڈ بیٹا بھی واپس ملا, بادشاہ بن کے واپس ملا, اور بینائی بھی واپس آئی. حضرت ایوب کا میں تفسیر پڑھا تھا ڈاکٹر صاحب, بھی سورہ انبیاء میں کافی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. اسماعیل علیہ السلام, ذوالکفل, سلیمان, داؤد, سب کے بارے میں نا پھر اللہ کہتے ہیں کل من الصابرین, آل آف دیم ور پیشنٹ, اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کی. بہرحال تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت پین سے گزارا, یعنی وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ ندا لگائی جب انہوں نے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو بے شک تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. تو لکھا ہوتا ہے تفسیر میں کہ the reason اللہ تعالیٰ made him go through all this tough time was to tell everyone کہ میں اپنے پیاروں کو تکلیف سے گزارتا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے ہیٹ کرتا ہوں یا میں جو ہے وہ کوئی تمہیں پنش کر رہا ہوں, کیونکہ دیکھو اگر ایوب گزر سکتے ہیں اور انبیاء گزر سکتے ہیں تو مے بی اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے پین میں, غم میں. تو لیکن یہ کہ اینڈ میں ریلیف آیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے ریلیف دیا اپنے بندے کو, اس کے اولاد اسے واپس کی, وائف تو ساتھ تھی ہی لیکن یہ کہ اولاد بچھڑ گئی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی, رو پڑے. مریم علیہ السلام کو ایک دن دیکھا کہ ان کے پاس پھل ہیں, بے موسمی پھل ہیں, تو دل میں خواہش کی
اور نماز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے, تو اس پہ قادر ہے. اور پھر یہ الفاظ کہ اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہوا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بچے دیے اور پھر وہ خود ہی حیران ہو گئے. یعنی آپ انسان کی حالت دیکھیں, پہلے خود ہی دعا کی, پھر جب اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا تو حیران ہو گئے, کہتے اے رب مجھے کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح کئی مثالیں ڈاکٹر صاحب ہیں, یوسف علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام, یعنی سیڈ اینڈنگ تو ہے ہی نہیں. میں ہمیشہ انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے امید انسان سے لگاؤ گے تو سیڈ اینڈنگ ہے, وہ پھر سیڈ ہوگی. اللہ سے امید لگاؤ گے تو کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی, کوئی نہ کوئی راحت آ جائے گی, کہیں سے کچھ آ جائے گا, اللہ سنبھال لے گا. قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دیے جاؤ. تو قائم ذات سے محبت کرنی ہے. اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے, کیونکہ موت ہر کسی ڈر تو لگتا ہے نا, کہ کسی ہم لوگوں کا تو کانسیپٹ اس طرح سے, تو کہتے تو کیا مطلب بس موت کا. میں نے کہا نہیں, زندگی کا شکر ادا کرنا ہے, موت کا انتظار کرنا ہے. اللہ زندگی کا شکر ادا کرنا ہے, موت کا انتظار کرنا ہے, کہ لائف گزارنی ہے. اور لیکن اس کے ساتھ کچھ زیادہ پکا پلان نہیں بنانا یہاں کا. پہلے یہ سوال یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں, صحیح بات, اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہا ہے. تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ, تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو. ایسے ہی کرنے والے کام ہے کر ڈالو. ایسے ہی. اور خوشیاں, سکون, آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, دینے سے ملتی ہیں. جب آپ دینا شروع کر دو, کہ اس دن میں ایک آڈیو سن رہا تو کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے, تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں, آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے. صحیح. تو بائی چوائس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے, اور دوسروں کی دعاؤں میں. اللہ. وہ ایک شخص ان کے پاس گیا کہ بڑا پریشان ہوں, حل بتائیں. تو کہتے ہیں آسان حل ہے, کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے, لیکن ایک شرط ہے, اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا دو, وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. تو یہ جو مین جو کہتے ہیں نا کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے. بلکہ حضرت کے ایک جملے نے تو میری لائف ہی چینج کر دی. اور وہ جو میری دیکھیں, کوئی ایک بعض اوقات انسان بڑی کتابیں پڑھتا ہے, اور بعض اوقات ایک جملہ. اب یہ جملہ آپ دیکھیں کہ وہ عابد عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں, اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. سبحان اللہ. اب یہ اتنا ہو کہ میں اگر صرف اور صرف کیونکہ مجھ سے تو اللہ میرے مرتبے کا پوچھے گا کہ پورے پاکستان میں چند لوگ تھے جن کو ڈاکٹر بنایا, اللہ نہیں بنایا نا. بے شک. اور پھر اس کے بعد کیوں بنایا, کہ تم نافع علم حاصل کر رہے تھے جس سے مخلوق کا نفع ہو. اب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا نفع ہوا. قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتیں تھی تاکہ تو میرے قریب ہو جائے. صحیح بات. تو میری نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گیا. اللہ. اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے. بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی فرعون کی مانگتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں. تو یہ دیکھ لینا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی کدھر جا کے ہمیں. صحیح بات ہے. تو یہ بس. اور دوسرا ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو لے کے کہ کیوں گناہ خطرناک ہے روح کے لیے. جی. تو ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. صحیح بات. آج کا ڈاکٹر اس لیے پورا کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہ صرف جسم کو فوکس کر رہا ہے. زبردست. روح پہلے بیمار ہوتی ہے, جسم اس کو فالو کرتا ہے. میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو اس میں نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پرانا بلیف یہی تھا, جتنے بھی مسلم جو حکیم تھے, جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے, ان کا یہ بلیف تھا کہ روح پہلے بیمار ہوتی ہے, صحیح, جسم اس کو فالو کرتا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھا تو کچھ بھی نہیں رہے, بالکل, لیکن روح اسٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر جسم اس کو فالو کرتا ہے. کیا بات. ابھی ریسرچ ہے 3 دن کا فاقہ, ٹھیک ہے نا, 3 دن اگر آپ نے فاسٹنگ کی ہے پرولونگڈ, اور اس کے بعد اگر آپ میل لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر سٹیم سیل موبلائزیشن ہوتی ہے. اور جتنے پرانے خلیے ہیں ان کو نئے سرے سے باڈی بناتی ہے دوبارہ سے. یہ سٹیم سیل موبلائزیشن فاسٹنگ کے ذریعے. اور ٹافیجی 2016 یا 17 کا نوبل پرائز ون کر چکا ہے بندہ. تو کچھ بھی نیا نہیں ہے, بس وہی پرانی کے جتنا خوراک ضروری ہے اس سے خوراک سے دور رہنا ضروری ہے. اور خیال بھی ایک خوراک ہے, صرف رزق کھانا پینا تو نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں. منفی منفی منفی, وہ تھاٹس بیکم تھنگس. یہ جب آپ کا
جب آپ کی سوچ اتنی نیگیٹو ہو جائے نا تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے. اور گناہوں کے اثرات ڈاکٹر صاحب اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے. لٹرلی آپ کے سیلز پہ افیکٹ ہوتے ہیں جا کے. میرا تو یہ بلیف ہے گناہوں کے, بالکل نافرمانی کے, اور آج کل جس طرح کے گناہ اللہ معاف کرے آ گئے ہیں, جو دکھایا جا رہا ہے اسکرین پہ, پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی, اس کو گلیمرائز کر دیا, انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. پورن انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, تو کیسے کیسے مسائل لوگوں کو آ گئے ہیں. تو یہ اٹ آل پرووز کہ روح پہ افیکٹ ہوتا ہے تو جسم پہ افیکٹ ہوتا ہے. میرے پاس بچے آتے ہیں تو اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کر دی. میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں حیران ہوا کہ وہ اس کو سم ہاؤ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کہ جیسے کہیں کوئی مطلب خاتون تو نہیں ہے نا, یا ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے, تو ان کو سمجھانا ہے کہ آپ آنکھوں کو جو ہے نظاروں کا رزق دینا ہے جو اللہ کے قریب کریں. یہ جو اتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ ہمارے لیے بنائی ہے, ہماری آنکھوں کے لیے بنائی ہے, اور ہم سب کو چھوڑ کے کدھر فوکس کر رہے ہیں. اور خیال پہلے غلط ہوتا ہے, عمل اس کے بعد. تو آپ کا دیکھیں کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ نیکی بند ہو جائے, کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ گناہ بند ہو جائے. فضل کی متلاشی کو فضل ملے گا. تو آپ ڈھونڈ کے آ رہے ہو. اب اگر آپ نے موبائل میں تھوڑا سا بھی, اور شیطان تو جی ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو اگر آپ زیادہ اس کو فیڈ کریں گے تو آپ تو اس ایڈکشن سے کیسے. اور پھر لوگ آ رہے ہیں جی لوگ, اور پھر ہماری کتابوں میں بھی انفارچونیٹلی یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں جی, ریسرچز ہیں, یہ تو ہیلدی ہے. اب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو نیچر سے دور کر رہی ہے, دیکھیں ہمارا دین ہے اس کا ایک ایلیمنٹ برکت کے اوپر ہے, کہ برکت کا اٹھ جانا اور برکت کا آنا. صحیح بات. جو یہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن یہ ہمارا ایک بڑا بلیف ہے کہ ہم چلتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ اب آج کل کے بچوں کو یہ سمجھانا کہ بھائی اس چیز سے نکلنا اور تھوڑا سا پازیٹیو یعنی سپورٹس کی طرف آؤ. دیکھیں آگ اور پانی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. صحیح بات. جب وہ فٹنس کی طرف توجہ کریں گے, جب سپورٹس ایکٹیویٹیز میں آئیں گے, اچھی ان کی گیدرنگ ہوگی, بالکل صحیح, تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی وہ نکل آئیں گے. اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں, لیکن میں کر ہی دیتا ہوں. کچھ دوستوں کو نا چھوڑنا پڑا جو بڑے پرانے دوست تھے. تو اس دن کال آئی تو گلا تو کہ ملتا نہیں ہے. صحیح. تو میں نے کہا میں مل کے کیا کروں. صحیح. وہی میں کب بچے بڑے ہونے کو آ گئے. صحیح. اور ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کب بلاوا آ جائے. اللہ. اور تم لوگوں کی وہ غفلت ختم ہی نہیں ہوتی. تو وہ پھر مجھے آگے سے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے. میں نے کہا نہیں بھائی, میں اپنے آپ کو شاید اتنا اسٹرانگ نہیں سمجھتا, کیونکہ اگر آپ کسی پرفیوم کی دکان میں جاؤ گے, آپ پرفیوم نہ بھی خریدو تو آپ خوشبودار ہو کے نکلو گے. صحیح. سنگت میٹر کرتی ہے. تو یہ بچوں کو پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے نا وہی آپ کو گناہ کرنے سے زیادہ گناہ پہ لانے والے کی پکڑ ہوگی. صحیح بات. اور یہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے, اور اس کے بارے میں آپ کا سلیکٹو ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح بات. کیونکہ اللہ کا ذکر جب محفل, بلکہ اس دن میں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ جب اللہ کہ جب تنہائی میں تم مجھے پکارتے ہو میں بھی تنہائی میں پکارتا ہوں, جب تم محفل میں پکارتے ہو میں بھی محفل میں پکارتا ہوں. تو جب آپ محفل میں اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ بھی اپنی محفل میں آپ کو پکار رہا ہے. اب اللہ کی ایک محفل ہے تو سوچیں کہ آپ کا ذکر کہاں, تو خیال ایک دے دیا نا. اب اس میں بہت سے خیالات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے. صحیح بات. تو اگر وہ پازیٹیو خیال ہے اور وہ اللہ کا خیال ہے تو بس انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سگنلز بھیجتا ہے. آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا, اکثر انسان کو نا اللہ تعالیٰ ارد گرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نکال رہا ہوں اس گند سے, اس ماحول سے, اور لوگ بھیج رہا ہوں تیری طرف. جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی جملے ہوتے ہیں, یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹاکنگ ٹو یو تھرو دوز پیپل. میرا یہ ایمان ہے. کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے, کوئی لیکچر کھل جاتا ہے آپ کے سامنے, کوئی میسج آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ انسٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچانک ایک پوسٹ صبر پہ آ جاتی ہے, کچھ اور آ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں بندے کے لیے کہ تو میری نظروں میں ہے, اور بندوں کے ذریعے آتے ہیں. بندوں کے ذریعے. ایک شعر تھا کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. قیامت والے دن وہ مفہوم ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا, تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ کو کب بھوک لگی. کہتے نہیں وہ جو بندہ میرا تھا وہ میں ہی تو تھا. تو یہ بس ساری کی ساری بات اسی میں ہے کہ بس اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو لوگوں کی, اور پھر خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کا بھی خیر, کہ پہلے خود سے شروع کرو. تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. صحیح بات. اور جب پراپر آپ اس کے اوپر آ جاؤ پھر اس کے بعد لوگوں تک کنوے کرو. مجھے ایک بات کہی گئی کہ آپ کی اتنی فالوئنگ ہے, اس نے میری بڑا نا مجھے سوچنے پہ مجبور کیا تھا کہ میں اس وقت صرف باڈی بلڈنگ, ٹوٹل باڈی بلڈنگ, کوئی اس کے علاوہ. تو کہتے ہیں آپ کی اتنی فین فالوئنگ ہے اور یہ
تکے سے نہیں آئے آپ کے پاس. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا دکھاؤ گے. تو اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کیا بات ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یافتہ سے تعلق. صحیح. ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت نصیب ہو جائے. ہم عملی محبت کے مطلب صرف محبت نہیں، عملی محبت. صحیح بات. دشمن کو معاف کرنا ہے، اللہ اسی طرح سے ہر پریشانی اس پہ صبر کرنا ہے اور صبر کو شکر میں کنورٹ کرنا ہے انشاءاللہ. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے نا کہ وہ گلا کرے کہ میرے جوتے نہیں ہیں، تو آگے دیکھا تو ایک انسان ہے جس کے پیر ہی نہیں تھے. اب بغیر نعمت ملے شکر الحمدللہ کہہ دیے. ٹرو جی. ایسے ایسے غم ہیں لوگوں کے، یقین کریں جب خود انسان پہ غم آتا ہے نا تو پھر تھوڑا سا نا وہ سوچتا ہے کہ یار تھوڑا سا میں دیکھوں دوسرے کس غم سے گزر رہے ہیں، تو یقین کریں انسان رو پڑتا ہے کہ یار مجھ پہ تو غم آیا ہی نہیں ابھی. آپ نے انگزائٹی کی بات کی تو میں چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا میڈیکلی بھی ڈسکس کر لیں کہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور باڈی پہ اس کے کیا افیکٹس ہیں، یا وہ باڈی کی وجہ سے انگزائٹی ہوتی ہے یا یہ وائس ورسا ہے کہ انگزائٹی باڈی پہلے آپ کے خیالات، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کے ساتھ گڑبڑ ہے. ہر آپ ورسٹ کیس سینیریو، آپ ہر غلط چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو. پتہ نہیں مجھے کینسر تو نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے معدے کا کینسر تو نہیں ہے، اسی طرح سے چیزیں، پتہ نہیں میرے گردے کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جب آپ کے خیال اس طرح سے ہو جائے نا تو پھر آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہاضمے کے سسٹم کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ برین. یہ ہمارا سیکنڈ برین ہے. تو جب آپ کا برین مین جو آپ کا برین ہے وہ افیکٹ ہو گیا اور وہ نیگیٹو ہو گیا تو آپ کا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. لوگوں کو اتنی سویئر انڈائجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر، یعنی کہ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لٹرلی ان کی لائف، کوالٹی آف لائف تباہ ہو کے رہ گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کم بھی کھانا، صحیح بھی کھانا، صحیح، اور ہفتے میں 2 روزے رکھنا. بالکل صحیح. مومن وہ ہے جو خود پہ سخت اور دوسروں پہ نرم ہو. بھوک ترک کرنا خود پہ سختی ہے، روزہ رکھنا خود پہ سختی ہے، ایکسرسائز کرنا خود پہ سختی ہے. اور ہر سختی کے ساتھ اللہ کی گارنٹی ہے آسانی کی. بالکل ٹھیک. تو ہر سختی کے ساتھ صحت جیسی آسانی ہے ڈائٹ اور ایکسرسائز کی. میری امی کا بھی 31 دسمبر کو انتقال ہو گیا. تو ان کو 3 سال پہلے اسٹیج 4 کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. اچھا. تو وہ کافی ویٹ بھی تھا، کافی بیمار تھی، مطلب چل بھی نہیں سکتی تھیں. تو میں اس وقت ایک کتاب تھی کینسر ایز اے میٹابولک ڈیزیز، تو اس کو تھوڑا میں نے پورا تو نہیں پڑھا لیکن تھوڑا مجھے اس سے آئیڈیا ہو گیا تھا. تو میں نے وہ امی کو فاسٹنگ کرانی شروع کی، ڈائٹ کرانی شروع کی. امی کا 20 kg ویٹ ریڈیوس ہوا، ٹیومر مارکرز نیچے آئے، اور وفات سے 3 ماہ پہلے وہ منال تک گئیں اور بڑا پراپر نہیں کہ ہمارے ساتھ گھومی پھریں. اور پھر جو اللہ کا فیصلہ تو اس کے آگے تو سر تسلیم خم. لیکن ہم سب کو جو سب سے زیادہ خوشی ہے نا کہ وہ 3 سال امی نے بڑے بھرپور جیے. بلکہ میرے فادر خود بھی ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کینسر تو تمہاری امی کے لیے بلیسنگ ثابت ہوا. نہ یہ کینسر آتا، نہ یہ ڈائٹ کرتی، نہ ان کا 20 kg. بلکہ مجھے ایک دن یاد ہے کہ میری خالہ اور میری امی کی ہائٹ ایک جتنی ہے. تو وہ مجھے لگا جیسے خالہ دوڑتی ہوئی گئی ہیں تھوڑا تیز. تو پھر جب میں نے امی کو دیکھا تو، لیکن پھر خیر لاسٹ 10 days میں امی کے ساتھ ہی تھا. اور تھوڑا میں امی کو بھی، کیونکہ ایک ایسے انسان کا پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ درویش عورت تھیں، سب کا خیال رکھنا اور کچھ مطلب بہت پازیٹیو، ہر وقت چہرے پہ اسمائل. تو وفات سے 1 ہفتہ پہلے وہ کہتی ہیں کہ جمعے کی رات، اور پھر آخری 3 دن کہتی ہیں بیٹا جلدی کرو. اور پھر ٹھیک جمعے کی رات 1:45 بجے میرے ہاتھوں میں امی. اور اس کے بعد جب ہم ان کو دفناتے ہیں تو تدفین ہوتی ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں، اور ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مدرسہ تھا، اس عورت نے ہمارے بچوں کی بڑی خدمت کی. تو وہ جو تھا بڑا، کیونکہ دیکھیں عمل وہی ہے نا جو کسی کے کام آج. تو میرے لیے بس میری امی کا یہ بڑا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آپ سب کو صبر جمیل عطا کرے. آپ نے کہا کہ آپ نے کافی عرصہ انگزائٹی فیس کی، وہ سنگل چیز یا وہ چلے نمبر آف تھنگز جو آپ کے لیے کلک کی، وہ کیا؟ جسے میں اپنا بدترین دور سمجھ رہا تھا وہ بہترین دور کا آغاز تھا. اچھا. پہلے ہوا میں اکیلا، کیونکہ میں نے ایک ڈیسیجن لیا، سب نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہو گیا. اتنی آئسولیشن تھی کہ، اور پہلے بالکل مجھے اللہ کی رحمت سے میں نا امید ہو گیا تھا اور مجھے لٹرلی وہ سوسائڈل تھاٹس بھی آنا شروع ہو گئے. تو اسی دوران میں ایک ویڈیو سن رہا، تو اس میں وہ اللہ نے کسی نہ کسی کو بہانہ بنانا ہوتا ہے، وسیلہ بنانا ہوتا ہے. تو وہ قاسم علی شاہ صاحب کی نا میں سن رہا تو ایک ویڈیو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے ویسے ہی نا میں نے سرچ کیا تو پہلی ویڈیو جو سامنے آئی وہ تھی غم. تو اب میں نے کلک کی، کیونکہ اب وہ جیسے میں نے کلک کی تو اس میں الفاظ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا.
یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. آنکھ میں آنسو ہیں, سر سجدے میں ڈال, نام محمد آہوں میں, دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. غم سے گھبرانا نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے. وہ حدیث شریف نہیں سنی کہ جس باپ نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور رخصت کیا, یعنی کہ رخصتی کا غم برداشت کیا, جو 3 دفعہ, کیونکہ جتنی پیاری بیٹی ہوگی اتنا بڑا غم دے کے جائے, تو جو 3 دفعہ اس غم سے گزار دیا گیا, اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو غم تو تجھے اللہ کے قریب کرنے آیا, یہ شارٹ کورس ہے. اب میرے لیے جو میری تنہائی تھی وہ میری سب سے بڑی سپورٹ اس لیے بن گئی کہ مجھے کوئی ڈسٹریکٹ کرنے والا نہیں تھا. پھر میں نے اور سنا, پھر میں نے اور لوگوں کو سنا, پھر میں نے اسی طرح سے یوتھ کلب, اسی طرح سے طٰہٰ ابن جلیل, سارا. یہ جو سینٹینس ہے نا جو آپ نے بولا تھا کہ اللہ سنبھال لے گا, بالکل الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ. اور قرآن مجید میں بھی اللہ, ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ تم مشورہ کرو لیکن اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو اور چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا. آئی تھنک جب ہمیں یہ بلیف ہو گیا نا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے, لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, حدیث میں آتا ہے, ہر چیز, ایٹم بھی موو نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ الوکیل ہے جس کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز, تمام افیئرز اللہ نے ڈسپوز آف کرنے ہیں. جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ آپ توکل رکھیں, یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے, اس کا ایک مقصد ہے. بس آپ نے یہ تلاش کرنا ہے بجائے کہ اس غم کو اپنے سر پہ چڑھانے کے, جیسے آپ نے کہا یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یار یہ آیا کیوں ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے. اور سجدے میں جا کے بندہ رو پڑے اللہ کے آگے, اللہ سے تقویت مانگے, اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے. ڈاکٹر ہے بہت بڑا, میرے ذہن سے ابھی خیر نام نکل گیا, انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا او مائی لارڈ میک می بریو اینڈ مجھے ایسی سکت دے کہ میں اپنے غم سے وہ ریزن ڈھونڈ سکوں کہ یہ آیا کیوں ہے. سبحان اللہ. یعنی ایون دو از اے نان مسلم, لیکن یہ کہ اتنی اس میں عقل ہے کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے. تو یہی بات ہے کہ وزڈم فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہ کیوں آیا ہے. اور بلکہ میں, ڈاکٹر صاحب ایک میرے دوست ہیں بڑے اچھے اسکالر ہیں, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جب بندے پہ غم آئے نا تو چلو کچھ دیر غمگین رہنا یہ نیچرل ہے, فطری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے غم آئے, حضرت ختیجہ کی جو ڈیتھ تھی وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا. دا موسٹ اسمائلنگ فیس ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. تو اٹس نیچرل. اوکے, اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے رائے گاہ مت کرنا, کیونکہ ان آنسوؤں کی خریدار رحمت پروردگار ہے. تو ان کے سامنے بہاؤ اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. اور باقی ایک کویسچن بہت سارے لوگ نا مجھ سے کرتے ہیں انگزائٹی سے ریلیٹڈ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت کہتے ہیں آڈیو میں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اس کا ایمان نامکمل ہے. اس نے پالنے والے کی پالنے والی صفت پہ ایمان ہی نہیں لایا. اللہ جن کے لیے پوری کائنات بنائی ان کو یتیمی اور غریبی سے گزارا, ان کو ماں باپ نہیں دیے, آپ کو دے دیے. ہم شکر کے مقام کو گلے میں کنورٹ کر دیتے ہیں. صحت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور کب تک ہے کوئی نہیں جانتا, اور جب تک ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو پھر ابھی کیوں پریشانی لیتے ہیں؟ کیا ان بچوں کو ہم پال رہے ہیں؟ صحیح بات. کیا ہم خود کو پال رہے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ بے شک. قد پہ حد کا پہرا, صحت پہ بیماری کا پہرا, اور اتنے پہروں میں پیدا کیا ہوا انسان چاہتا کیا ہے؟ آزادی. تو یہ کر کے دیکھ لے. صحیح بات.